الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام۔ ناظرین کرام، پروگرام ہمارا چل رہا ہے سیرت الانبیاء۔ الحمدللہ ماہ رجب المرجب، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پاک کا یہ مہینہ، مگر ہم تسلسل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صالح علیہ السلام تک ذکر خیر پورے وثوق کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، سیاق و سباق کے ساتھ، قرآن و احادیث پر وہ سچی روایتیں جو ہمیں صحیح طریقے سے دین کے مجدد نے دی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے ملی احادیث رسول سے۔ دین کا مجدد میری مراد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں ہیں۔ ان کی تحقیق، دین کی تجدید، وہ دین سے جو گرد و غبار آ جاتا ہے اس کو ہٹا کے صاف ستھرا کر کے پھر حضور کی امت کو عطا کر دیا۔ تو آج ہم جو ذکر کرنے چلے ہیں وہ اولو العزم پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ناظرین کرام، یقیناً اللہ کے نبیوں کا ذکر پاک کرنا ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ سننا ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کی آزمائشیں، ان کی قوم کی ہلاکتیں، اور اللہ نے جو ان پر انعام و اکرام کی بارش کی ہے، یقیناً وہ انبیاء کرام کی مقدس ذاتیں ہیں۔ اور پھر ذکر سننے سے یقیناً انسان، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بچے، ہماری فیملیز سیکھتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک انتہائی وثوق کے ساتھ ہم کریں گے۔ یہ موضوع بہت طویل ہوگا، اس میں ہم کئی پروگرام کریں گے، بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے ناظرین کو باخبر رکھنے کے لیے، کہ وجہ یہ ہے کہ یہ زمانہ قریب کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے خلیل بنایا تو اس لیے آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور آپ کے بعد والے تمام انبیاء جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد آئے، رسول آپ ہی کی نسل میں ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علی نبینا کی نسل میں سے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے آپ کا ایک لقب ابو الانبیاء بھی ہے، یعنی انبیاء کے باپ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، ستاروں کی پجاری تھی، اور یہ بھی تھا کہ آپ کا چچا آزر وہ بھی بتوں کا پجاری تھا، بلکہ بیوپاری بھی تھا،
بتوں کا کاروبار کرنے والا بھی تھا، چچا تھا آزر۔ دوسری طرف بادشاہت ہے نمرود کی، وہ خدائی دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چچا اور قوم کو تبلیغ نصیحت فرمائی، جیسے ایک طریقہ انبیاء کرام کا رہا ہے۔ اسی طرح بہت خوبصورت اور آسان فہم دلائل کے ساتھ بات کرتے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اور سمجھایا کہ اللہ عز و جل ہی وہ معبود اور خالق قادر ہے، جبکہ یہ بت بے بس اور لاچار ہیں۔ تم ان کو چھوڑو، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ مگر ان کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے بتوں کے ٹکڑے بھی کر دیے۔ وہ آگے ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے، تفصیل کے ساتھ اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ پھر اسی طرح قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں میں حضرت ابراہیم علی نبینا کا جو ذکر اور سیرت پاک کا تفصیلی ذکر موجود ہے کتابوں میں، تو یہاں ہم کئی ہمارے موضوع چل رہے ہیں، یعنی سیرت الانبیاء میں دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہوا، سابقہ انبیاء کرام کا، تو یہاں بھی ہم پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اجمالی قرآنی جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن پاک نے ان کا ذکر کہاں کہاں فرمایا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو وہ آیاتیں قرآن پاک سے لینے کے لیے، استدلال کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے آسانی ہو جائے، اور ایک قرآن پڑھنے کا، مطالعہ کا، ترجمہ کا، احادیث تفسیر کا شوق بھی بڑھ جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم وہ قرآنی مقامات اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں، کون کون سی صورتوں میں اللہ رب العزت نے اس اولو العزم رسول کا ذکر فرمایا ہے۔ اب الانبیاء یعنی تمام آنے والے، اس سے جو آگے نسل انبیاء کی چلی ہے ان کے آپ باپ ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر ناظرین پہلا پارہ، جی ہاں سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، پورا ایک پارہ، پھر سیقول الصفا دوسرا پارہ، پھر تلک الرسل تیسرا پارہ۔ سورہ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جا بجا موجود ہے۔ دوسری قرآن کی صورت سورہ انعام، اس کے اندر کئی آیاتیں، ستاروں کا ذکر، کیوں یہ پوجا کرتے ہو، یہ تمام ہم آگے بھی بیان کریں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ تیسری سورہ ہود شریف، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا کا ذکر سیرت پاک موجود ہے۔ چوتھی صورت سورہ ابراہیم، سبحان اللہ، یہ وہ اللہ کے رسول ہیں کہ ان کے مبارک نام کے ساتھ اللہ نے ایک سورت کو منسوب کیا ہے، سورہ ابراہیم۔ تو یہ پوری سورہ آیت نمبر 35 سے لے کے 41 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک موجود ہے۔ پانچویں سورہ ہجر شریف، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا۔ اور چھٹی سورہ مریم، ایک خاتون کے نام کی صورت ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی، اس سورہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک موجود ہے۔ ساتویں سورہ قرآن کی ہے سورہ انبیاء، اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنے خاص اس بندے کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیت 51 سے لے کے 73 تک فرمایا۔ پھر 8ویں سورہ ہے سورہ حج، سبحان اللہ، سارا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے، ساری ادائیں، ساری کرامتیں، سارے معاملات، حج کا موسم آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ 9ویں سورہ ہے شعراء، اس کے اندر بھی ہے سورہ عنکبوت، مکڑی والی صورت۔ 10ویں سورت۔ 11ویں سورت صافات،
والصافات صفا فالزاجرات زجرا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک بھی فرمایا۔ پھر 12ویں سورہ ہے سورہ زاریات، اور 13ویں سورہ ہے ممتحنہ، اما پارے کی صورت۔ سبحان اللہ، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے اس خاص بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ تو تھا ایک خلاصہ قرآنی اجمالی ذکر۔ اب ہم حضرت کی سیرت پاک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جو ہمارا ایک طریقہ ہے اپنے ناظرین کو سمجھانے کا، بتانے کا، ہمارے اصلاح کرنے کا، امت کی اصلاح کریں اور ان تک صحیح پیغام پہنچے۔ اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ ہم دکھائیں اپنی عوام کو۔ آپ علیہ السلام کا مشہور جو نام ہے وہ ابراہیم ہے، ابن رحیم، جس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ مہربان باپ۔ اللہ اکبر، ابن رحیم، مہربان باپ، یعنی انبیاء کرام کے باپ ہے نا، ابو الانبیاء ہیں اور مہربان ہیں۔ تو ابراہیم اصل میں علماء نے لکھا یہ عبرانی زبان کا لفظ تھا، عربی کے اندر ابراہیم ابن رحیم بنا ہے۔ اسی طرح مفسرین کرام آج فرماتے ہیں کہ آپ کی سیرت میں اس کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں، قرآن میں، احادیث میں اور سماوی کتب کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بہت مہمان نواز تھے، اس کا ایک نام مہمان نوازی کا بھی آیا ہے کتابوں کے اندر، یعنی ابراہیم تو آپ کا نام تھا، اور مہمان نوازی کی وجہ یہ تھی کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کا لقب جو ہے وہ ابو ذیفان ہے، یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والا۔ سبحان اللہ، سب انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے مہمان نوازی کرنا، مگر ان کا بڑا ایک انوکھا طریقہ تھا مہمان نوازی کا۔ ہم آگے چل کے انشاءاللہ اس مہمان نوازی کے اوپر بھی بحث کریں گے، اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ نسب نامہ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے کہ آپ کا نسب نامہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے کہ ابراہیم بن تارخ، آپ کے والد محترم کا نام آزر نہیں ہے، تارخ ہے، بن ناہور بن ساروغ اور بن راغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارفشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب چلتا ہے، ملتا ہے نسب نامہ۔ اور ایک تنبیہ ہم کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ناظرین میں سے معلوم نہ ہو، یا لوگ بعض اوقات غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، انہیں مغالطہ ہوتا ہے، غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہ تنبیہ یہ ہے ناظرین کرام، انشاءاللہ ہم واپس آتے ہیں ایک مختصر بریک سے، تو پھر یہ جو اعتراض ہے اسی کے اوپر ہم بات کر لیں گے۔ ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چھٹی کا دن ہے اور انبیاء کرام کا ذکر ہو، نیند سے بھی زیادہ بہتر۔ نماز فجر کے بعد کا یہ عمل اور وظیفہ انبیاء کرام کا مقدس ذکر، سبحان اللہ۔
تو ناظرین کرام، ہم جو بات کر رہے تھے تنبیہ کی، یقیناً وہ یہ ہے کہ بعض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر کہتے ہیں، اور لکھا بھی ہے کتابوں میں۔ بہت سے مفسرین کرام، دور جدید کے، پاکستان کے جدید علماء جنہوں نے تفسیریں لکھی اردو زبان میں، انہوں نے آزر لکھا، مگر یہ تحقیق کے تحت علماء کی ایک اکثریت نے لکھا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آزر آپ کے والد نہیں ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ آزر آپ علیہ السلام کے والد نہیں، بلکہ آپ کے چچا کا نام تھا آزر، اور والد جو ہیں وہ مسلمان تھے اور چچا کافر، بت پرست، بت فروش۔ اس کے متعلق مزید انشاءاللہ ہم آگے چل کے بھی بحث کریں گے کہ نبیوں کے جو والدین ہوتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں، وہ صالح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبوت کسی کافر کو، بت پرست کو، مشرک کو نہیں دیتا، مشرک کے بیٹے کو نہیں دیتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لہٰذا یہ جو ہم نے تنبیہ کی ہے، تو آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے۔ آپ کے والد کے محترم کا نام ہے تارخ۔ مقام ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے زمانے میں تھی، جب نمرود بادشاہت پہ بیٹھا تھا، کافر تھا۔ اس کے دور حکومت عراق کا شہر بابل ہے۔ ہم نے اس شہر کی ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی ہے، جہاں انبیاء کرام بیٹھے ہوں، ولادت ہوئی ہے۔ یہ جگہ برکت والی ہوتی ہیں، جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بیت آمنہ پاک کے گھر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جگہ برکت والی ہے۔ اور یہ تو ابو الانبیاء ہے، سبحان اللہ، انبیاء کرام کے باپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، عراق کے شہر بابل میں ولادت ہوئی۔ اب ہم اپنے ناظرین کو ایک بڑے دلچسپ اور روح پرور واقعہ سنانے جا رہے ہیں، بتانے جا رہے ہیں کہ ولادت کا بڑا عجیب غریب ایک منظر ہے۔ ایک کافر بادشاہ کی حکومت، نمرود بن کنعان کی، اس کا دور حکومت مفسرین مورخین نے ایک وہ باب باندھا۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بے نور ہو گئے ہیں۔ اس سے وہ بہت خوف زدہ ہوا۔ ناظرین کرام، کافر کے اندر دولت ایمان نہیں ہوتی، وہ خوف زدہ ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے کافر۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے کہنوں کو، جی ہاں نجومیوں کو بلایا، ان کو اپنی خواب بتائی۔ کہنے لگے اس کی تعبیر کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک عظیم الشان فرزند پیدا ہوگا عراق کے شہر بابل میں، جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ حکومت، کرسی، یہ ناظرین بڑا گندا نشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت کی لذت سے، اس کرسی کی لذت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم نے ساری زندگی محراب و منبر میں گزاری، ہمیں جو منبر حضور کا ملا ہے وہ بڑا برکت والا ہے۔ خوش ہیں ہم اس منبر پہ، خوش ہیں۔ حضور کے منبر میں زوال نہیں آتے، برکتیں ہوتی ہیں۔ تو نمرود بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ فرزند پیدا ہوگا اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اپنی تدبیریں بنا رہا تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ بے ایمان تدبیریں کفار بناتے ہیں، یہ مکر کرتے ہیں۔ اللہ اپنے طریقے سے
تدبیریں بناتا ہے۔ یہ کافر مکر کر رہے تھے کہ ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے، پابندی لگا دی اس سال میں کوئی مرد بیوی سے نہ ملے، اور اگر کوئی بچہ ہو جائے، پیدا ہو جائے تو اسے قتل کر دو۔ فاضل جلیل مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو قتل کراتا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ایک محکمہ اس نے بنا دیا تھا۔ عورتیں جا جا کے گھروں کے اندر خبر لیتی کہ کون سی عورت حاملہ ہے، جس دن کہیں بچہ پیدا ہوتا، پیدا ہونے کے بعد اس کو وہ قتل کرا دیتا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ محکمے بھی ناکام ہوئے، اور تقدیرات الہی کو بھلا کون ٹال سکتا ہے؟ قدرت الہی میں منظور ہو چکا تھا، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ محترمہ عزت معاب عفت پناہ بی بی طیبہ طاہرہ بی بی کے بطن میں تشریف لائے۔ ابو الانبیاء اولو العزم رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام تو والدہ کے پیٹ میں تشریف لائے، لیکن عمر کم ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی شادی جلدی ہو گئی تھی، عمر کم تھی، مورخین مفسرین فرماتے ہیں، تو وہ حمل کسی کے اوپر ظاہر نہ ہوا، کوئی پہچان نہیں سکا۔ مگر میں اس نتیجے تک پہنچتا ہوں پڑھ کے سمجھ کے کہ پتہ کیا چلتا، ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بننا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترمہ بننا تھا، تو حفاظت کرنا تھی اس نور پاک کی، یہی سے نور چلنا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا کہ دوسری طرف کہنوں نے، ان نجومی جو بابے تھے، انہوں نے پھر نمرود کے دربار میں جا کے کہہ دیا، جی وہ تو آپ تو روک رہے تھے، وہ تو ماں کے پیٹ میں بھی آ گیا ہے، یہ تو محکمہ ناکام ہوا۔ تو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ شہر سے باہر ایک تہہ خانہ تھا، بعض مفسرین نے لکھا غار تھی، بعض نے کہا کہ پہاڑ کا دامن تھا، مگر اتفاق یہ ہے کہ تہہ خانہ تھا۔ ان کے والد محترم نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا، اور ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ اس تہہ خانے میں چلی گئی۔ سبحان اللہ، کیا کمالات ہیں، کیا ولادتیں ہیں انبیاء کرام کی۔ بی بی مریم علیہ السلام وہ بھی کھجوروں کے ایک جنگل میں جاتی ہیں، بیت المقدس سے نکل کے جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ بھی تہہ خانے میں تشریف لے جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اب کہاں گئے نمرود کے وہ جو محکمے کے دستے تھے، وہ افرادی قوت تھی، اس کی بادشاہت تھی، مگر انبیاء کرام کا محافظ پروردگار عالم خود ہوتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جو ماں کے حمل سے حفاظت کر رہا ہے، ولادت پہ حفاظت کر رہا ہے، آگے کیوں نہیں ہوگی حفاظت؟ یقیناً ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ علیہ السلام کا ہم حلیہ بیان کرتے ہیں، مگر اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا سہارا لیں گے کہ حضور کی حدیثیں یہاں کوٹ کریں گے، ہمارے ناظرین کو سمجھ آئے گی کہ نبی کریم علیہ السلام نے خوش اسلوبی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں نہ فرماتے؟ آپ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کا حلیہ بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں
ہم اپنے ناظرین کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے سمجھدار بچوں کو اس برکت والے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور شکل و شباہت حضور پر نور ہمارے آقا سرور الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہت رکھتی تھی۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں کوٹ کروں گا، اپنے ناظرین کو بتاؤں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننے کے لیے تم اپنے صاحب کو دیکھ لو۔ صحابہ سے حضور مخاطب ہوئے، فرمایا چاہتے ہو کہ حضرت ابراہیم کا حلیہ بتاؤں کیسے تھے، وہ کیسے تھے؟ سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم چاہتے ہیں۔ تو فرمایا دیر کیا ہے، تم اپنے صاحب کو دیکھ لو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مشابہت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ملتی تھی۔ اسی طرح دوسرا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ تو ان کا جسم دبلا پتلا اور رنگ گندمی تھا، اور وہ سرخ اونٹ پر سوار تھے، تو وہ گویا جب وادی میں اترے تو تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ قرآن پاک کے بعد اگر درجہ ہے کسی کتاب کا دین کے اندر تو علماء کا کثرت کے ساتھ اتفاق ہے کہ وہ بخاری شریف ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، یہ بھی سیاستہ کی حدیثوں میں سے ایک کتاب ہے، اس میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج میں، جی ہاں ناظرین یہ رجب المرجب کا پاک مہینہ ہے، اس میں حضرت خواجہ غریب نواز کا عرس بھی ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت بھی ہے، اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی چل رہا ہے، اور اسی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ شب معراج میں میری ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے ساتھ۔ وہ ایک قبیلے کے لوگوں کی طرح تھے، وہ دبلے پتلے اور جسم، اور انہوں نے بالوں میں، اپنے مبارک بالوں میں کنگھا کیا ہوا تھا۔ پھر فرمایا کہ میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا قد متوسط تھا، اور رنگ ان کا مبارک رنگ عیسیٰ علیہ السلام کا سرخ تھا، اور وہ ایسے تر و تازہ تھے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گویا وہ ابھی ابھی کسی حمام سے نکل کے آئے ہیں، نہا کے غسل کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں، میری شکل و صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان افروز واقعہ امام بخاری نے جس کو نقل فرمایا، اللہ کروڑہ کروڑہ رحمتیں فرمائے حضرت امام بخاری کی تربت پہ، قبر پہ، اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری بھی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ اب ہم وہ چیز بیان کرنے جا رہے ناظرین جس سے محبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت فرماتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ہے نماز۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرا کوئی دوست ہو، میرا مرید ہو، میرا بیٹا ہو، میرا پوتا ہو، میری پوتیاں ہوں، وہ جو چیز پسند کریں، ہمیں یہ چیز پسند ہے، ہمیں یہ چیز محبوب ہے، میں بازار سے، مارکیٹ سے وہ چیز لاتا ہوں کہ جس سے یہ خوش ہو جائے، اور ماں باپ کے لیے وہ چیز لاؤں گا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بچوں کے لیے وہ لاؤں گا کہ وہ خوش ہوں گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میری شفاعت پہ بھروسہ کرنے والوں، میری شفاعت کی امید رکھنے والوں، میری شفاعت کا دم بھرنے والوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو آؤ مصطفیٰ کریم کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ کس چیز سے؟ فرمایا نماز پڑھا کرو۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے آپ کی نماز کے،
تو جواب ملتا ہے بس کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، کبھی جمعے کی پڑھ لی، کبھی سال کے بعد عید کی پڑھ لی۔ ناظرین، اس سے نمازی نہیں بنتا جمعے کی اور عیدین کی۔ نمازی وہ ہوتا ہے جو اللہ نے 5 وقت کی دن میں فرض کی ہے نمازیں، وہ نمازیں پڑھنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ وہ عبادت کی ادائیگی میں آپ علیہ السلام ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ تو چنانچہ آپ علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرماتے، اور نماز ادا فرماتے فرماتے گریہ شروع ہو جاتا، غمگین ہو جاتے، چشمان رحمت سے، جی ہاں، پیغمبر کی آنکھوں مبارک سے آنسو بہتے۔ دوسرے لوگ عبادت سے غافل، حضرت کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، معتبر ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے یہ بات رلاتی ہے، غم زدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ دیکھوں تو مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے۔ یعنی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، باقی لوگ سب غافل ہیں، نماز کا خیال نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے، ستاروں کی پوجا پاٹ ہے، بت پرستی ہے، شرک ہے، چاند کو خدا مان بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرماتے کہ اس پر اللہ رب العزت نے فرشتے بھیج دیے کہ میرا بندہ ابراہیم، تم اکیلے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ فرشتوں جاؤ، تم اس پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھو۔ سبحان اللہ، جس کی دل جوئی کے لیے، عبادت کے لیے میرا رب ملائکہ کو بھیج سکتا ہے، وہ اپنے رسول، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا مقام اعلیٰ اور عرفہ ہے، ان کے لیے کیا کیا اللہ رب العزت نے اہتمام فرمائے۔ پھر حج بیت اللہ، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، ہم اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ حدیث میں روایت آتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے حج کے مختلف احوال بیان کیا ہے حدیث میں۔ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، اسلام کے اندر نماز کے بعد روزہ، زکوٰۃ، پھر حج۔ حج مسلمانوں پر فرض ہے، مگر ہم اس زمانے، اس وقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کا جو ذکر کیا ہے تو اسی میں ہم حج کو بھی لے آئے۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال براق پر بیٹھ کر سواری کرتے۔ براق ایک جانور کا نام ہے، براق برقن سے بنا ہے، برق بجلی کے معنی ہے۔ سوار ہو کر شہر مکہ کو تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر آپ حج ادا فرماتے۔ جی ہاں، ملک شام سے مکہ شریف۔ براق، برقن، برق کے معنی ہوتے ہیں بجلی۔ ناظرین، بجلی کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے؟ 1 سیکنڈ میں ہزاروں میل سفر کرتی ہے بجلی۔ تو وہ براق، ہم بجلی کو ہاتھ چھونا منع ہوتا ہے ہمارے لیے، کہ ہاتھ لگانا، چھونا، قریب جانا منع ہے، مگر انبیاء سبحان اللہ جو اللہ کے نور سے ہوتے ہیں، وہ انہی چیزوں کو اپنی سواریاں بنا لیتے ہیں۔ براق، یقاد البرق یختاف، قرآن نے بھی اب بیان فرمایا۔ اسی طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال آپ حج ادا فرمانے تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل بھی حج فرمایا۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، باپ بیٹے نے پیدل حج فرمایا، اور امام حسن مجتبیٰ، امام حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما، شہزادوں نے، اہل بیت کے فرزندوں نے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے 60 حج، بعد لکھا 40 حج ادا فرمائے پیدل۔ اللہ اکبر، مدینے سے لے کے مکے تک پیدل سفر۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام
سیرت الانبیاء اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یقیناً ہم آخر میں امت مسلمہ کے لیے، وحدت کے لیے دعا کرتے ہیں، ملک و ملت کے لیے دعا کرتے ہیں، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے دعا کرتے ہیں، پاکستان کی سرحدوں کے لیے۔ آپ بھی یقیناً ہماری دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں ناظرین، اور جو نیک ارادوں کے ساتھ دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ الہی آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ آلہ۔ اللہم ربنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے ساری کائنات کے مالک، خالق، مالک رازق اللہ، ہمارا بیان سیرت الانبیاء یہ پروگرام بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے ناظرین جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اللہ، سب کے نیک مقاصد پورے فرما، نیک حاجتیں پوری فرما۔ امت مسلمہ کو مولا کریم اتفاق اتحاد نصیب فرما، پاکستان کی خیر فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین مولا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین مولا، ہر طرح کی ناگہانی مصیبت، آفات، بلیا سے محفوظ فرما۔ ہمارے سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور ان کے مالکان کو اجر عظیم عطا فرما۔ ایک عظیم الشان یہ پروگرام شروع کیا، اللہ اس کو دیرگاہ سلامت رکھ، ان کے مالکان کو خضری عمر عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔